بڑی عید میں بس ایک رات کا انتظار، مناسب قیمت میں پسند کا جانور ڈھونڈنا چیلنج۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں مشن خریداری عروج پر پہنچ گیا۔ خریداروں کو دام گرنے کی امیدیں ہیں، جبکہ بیوپاریوں کی زیادہ مال بنانے کی کوششیں ہیں۔ جس کو جیب کے مطابق من پسند جانور مل گیا، وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف ہے۔ گلی محلے میں جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگے۔ شب عید قربہ بھی عوام سراپا احتجاج۔ راولپنڈی کے راجہ بازار میں تاجر پولیس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ کشمیری بازار میں تاجروں نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دیا۔ پولیس نے 2 روز قبل 5 تاجروں کو مارکیٹ خالی کرانے کے تنازع پر گرفتار کیا تھا۔ مظاہرین ساتھیوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کا ترکیہ کے صدر اور بحرین کے بادشاہ کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف اور طیب اردوغان کا فلسطینیوں کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ مشترکہ چیلنجز بالخصوص موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ ملک بھر میں بوہری برادری بھی آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ کراچی میں صدر کی طاہری مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ نماز عید کے بعد قربانی کا فریضہ ادا کیا گیا۔ گورنر سندھ کا ایک اور بڑا فیصلہ، 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے فری سولر سسٹم لگا کر دینے کا اعلان۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں 100 اونٹ قربان کر کے گوشت مستحقین تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، عید الاضحیٰ کے انتظامات اور سیکیورٹی کا جائزہ۔ جانوروں کی علائشیں نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی۔ دفعہ 144 نافذ، کنٹرول رومز مزید فعال کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال اور اسلحے کی نمائش پر پابندی یقینی بنائی جائے۔ 3 ماہ میں مریم نواز کی مقبولیت بڑھ گئی۔ عوام کی اکثریت حکومتی اقدامات سے مطمئن۔ شہروں میں 62 اور دیہات میں 48% لوگ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کی عوامی سروے رپورٹ آ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا کہ چینی بھائیوں کا تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ کوشش ہے کسی چینی شہری پر ذرہ بھر آنچ نہ آئے۔ پاک چین لازوال دوستی میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا۔ کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین پروفیشنل ذمہ دار شخص ہونا چاہیے۔ سرجری محسن نقوی، شریف فیملی اور پورے سازشی ٹولے کی ہونی چاہیے۔ ایک سیاسی جماعت ملک سے باہر بھی پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ ترجمان قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کا دعویٰ۔ نیوز کانفرنس میں کہا چند عناصر ملک کے خلاف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دوسرے ممالک میں پاکستان مخالف قانون سازی کر رہی ہے۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان حکومت پر برس پڑے۔ کہا اس بجٹ نے غریب آدمی اور تنخواہ دار کو تباہ کر دیا۔ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس ادا کرنے میں سب سے آگے ہے۔ بتایا جائے بجٹ میں زراعت پر کون سا ٹیکس لگایا گیا ہے جس پر جاگیردار مزے کر رہے ہیں۔ بلوچستان کا بجٹ عید کے بعد پیش کرنے کا فیصلہ۔ تعلیم کے لیے رقم 25% بڑھانے اور شہداء کی فیملیز کے لیے 2 ارب تک مختص کرنے کا وعدہ۔ صوبائی وزیر ظہور احمد ولیدی کہتے ہیں شہداء کے بچوں کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ یونیورسٹیز کی گرانٹ 2.5 ملین سے بڑھا کر 5 بلین کر دی ہے۔ ڈرون کیمروں کی سول ایویشن میں رجسٹریشن لازمی۔ وزارت ہوابازی نے پالیسی رولز جاری کر دیے۔ ریموٹ پائلٹ لائسنس لینے کے لیے 4 ماہ کی مہلت۔ لائسنس کی میعاد 3 سال ہوگی۔ سرحدی اور ممنوعہ علاقوں میں ڈرون اڑانے پر پابندی ہوگی۔ ڈرون کیمرے درآمد کرنے کے لیے وزارت دفاع سے کلیئرنس لینی ہوگی۔ سانگھڑ میں وڈیرے کے ظلم کا شکار اونٹ کراچی منتقل۔ مصنوعی ٹانگ بھی لگائی جائے گی۔ شہداپور کی عدالت نے ٹانگ کاٹنے
کہ 6 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، 2 کا اعتراف جرم۔ اور آئرلینڈ کے مقابلے میں پاکستانی ٹیم مشکلات کا شکار، 107 رنز کا ہدف بھی پہاڑ بن گیا۔ بیشتر بلے بازوں کی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ، آئرلینڈ نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 106 رنز بنائے۔